الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور سال گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا، اسی طرح ہماری ساری زندگی گزر رہی ہے اور ہم ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت کی تیز رفتاری کے باوجود دنیا بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ ہم دنیا کی اس تیز رفتار ترقی کو دیکھ کر صرف حیران ہیں کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ ہم نہ اس دنیا کی تیز رفتار ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی آخرت کی بہتری کی کوئی فکر کر رہے ہیں، نہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کوئی فائدہ پہنچے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے راز پوشیدہ رکھے ہیں، کیسے کیسے علوم اس کے اندر پنہاں ہیں، چھپے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور یہ علوم، یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ گنے چنے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم عطا فرماتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا اس کی بعض جھلک میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اسی ویڈیو میں آگے چل کر بیان کروں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کتاب کے اندر کیسا کیسا علم پوشیدہ ہے، کیسے راز پوشیدہ ہیں۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ کیا ہے اس کو پہلے سمجھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو میں اپنے آگے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا میکنزم ہے کہ جو انسانوں کی طرح روبوٹس کے اندر، مشین کے اندر کام کرتا ہے، یعنی ججمنٹ، ڈیسیشن میکنگ یا پیٹرن ریکگنائزیشن۔ جیسے کہ آپ جو ہے تھم ویریفیکیشن کے لیے جاتے ہیں بینک میں یا کہیں آپ ادارے میں کسی جاتے ہیں، تو تھم ویریفیکیشن کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ اے آئی کے تھرو تھم ویریفائی ہوتا ہے کہ یہ کس بندے کا تھم ہے۔ جب آپ موبائل میں فیس لاک لگاتے ہیں تو وہ اے آئی اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، جج کرتا ہے کہ یہ آتھرائز بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل یعنی 2016 میں صوفیہ نامی روبوٹ انٹروڈیوس کرایا گیا۔ یہ روبوٹ ایک انسانی شکل میں ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسانوں کی طرح بول بھی سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ اس کی کنورسیشن بھی ہوتی ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ بلکہ اس کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم لرن کرتا ہے، ہیومن انٹریکشن سے اس کی لرننگ پروسیس بڑھتا ہے اور یہ چیزوں کو آبزرو کرتی ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا موڈ کیسا ہے، تو اسی کے مطابق پھر یہ آگے رسپانس کرتی ہے۔ اے آئی کا ایک اور بہت بڑا شاہکار چیٹ جی پی ٹی بھی ہے۔ یہ چیٹ جی پی ٹی تو بہت عام ہے اور اس کا یوز اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں آج اپنے اسائنمنٹ یا پریزنٹیشن وغیرہ کی تیاری میں سے ہیلپ لیتے ہیں، کیونکہ اس کو اگر کوئی بھی ٹاسک دے دیا جائے کہ مجھے اس لینگویج کے اندر یہ ڈیٹیل چاہیے اور اس طرح چاہیے، تو یہ اسی طرح آپ کو پوری ڈیٹیل اسی لینگویج میں دے دے گا۔ آپ کو گوگل پہ جا کے ویب سائٹ سرچ کرنے اور پھر اپنا ریلیٹڈ کانٹینٹ جو ہے وہاں سے سلیکٹ کر کے تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ صرف اس چیٹ جی پی ٹی کو لاگ ان کریں۔ چیٹ جی پی ٹی 3 جو ہے وہ تو فری ہے اور اس کو صرف آپ اپنی ای میل آئی ڈی کے تھرو لاگ ان کر سکتے ہیں۔ آپ لاگ ان ہو جائیں اور اس کو کوئی ٹاسک دے دیں، یہ آپ کو ود ان اے منٹ تو میں نے زیادہ کہہ دیا، ود ان فیو سیکنڈ جو ہے وہ آپ کو یہ رپلائی دے دے گا۔ اور حیرانگی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کا کویشچن ختم ہوتا ہے تو ابھی 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرتا کہ اس کا جواب شروع ہو جاتا ہے، یہ رپلائی اس کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جو میکنزم ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے وہ دیکھیے کہ جب آپ ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں، کوئی کویشچن اس سے پوچھتے ہیں، تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا یہ ایسے آپ سے بات کرتا ہے جیسے آپ کسی سے انسان سے بات کر رہے ہیں۔ تو جب آپ جیسے اپنا کویشچن پورا کریں گے تو وہ جو آپ کا ٹیکسٹ ہے نا، میکنزم اس کو اسپلٹ کر دے گا یونٹس میں، اس کو ٹوکن بولتے ہیں۔ پھر اس کا الگورتھم پھر اس کی انکوڈنگ کرتا ہے، اس کو نومیریکل ویلیو میں کنورٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس ٹیکسٹ کو اس کے اندر کا جو میکنزم ہے اس کی سیلف اسسمنٹ کرتا ہے کہ یوزر کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے،
اور اسی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اسی کے مطابق اس کو رپلائی دیتا ہے، اور وہ رپلائی جو ہے نا پہلے نیومیریکل ویلیو میں آتا ہے، پھر وہ ٹوکن میں کنورٹ، اور پھر اس کے بعد ٹیکسٹ میں. اتنا پروسیس جو ہوتا ہے، لیکن وہ اس پروسیس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، مائکرو سیکنڈز کے اندر یہ سارا کام ہو جاتا ہے. اس کے اندر کوئی چپ نہیں لگی ہوئی کہ وہ جو چپ ہے وہ کام کر رہی ہے. اور چیٹ جی پی ٹی کوئی کاپی پیسٹ کام نہیں کرتا، بلکہ اس کی جو آلریڈی اس کی ٹریننگ ہو چکی ہے، جو اس کے اندر ڈیٹا فیڈ ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہے، جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ڈیٹیل چاہیے، تو وہ اس ڈیٹیل کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے، کوئی بک پڑھ لیتا ہے، آپ اسے کوئی کوشچن کرتے ہیں، کوئی کوئری کرتے ہیں، تو وہ اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. ایز اٹ از تو کوئی بھی نہیں بیان کرتا. اسی طرح چیٹ جی پی ٹی جو اس کی جو ٹریننگ جس طرح کی گئی ہے، اس ڈیٹا کو اپنے الفاظ میں یوزر کے مطابق پیش کرتا ہے. یہ اس کی خاصیت ہے کہ یہ کاپی پیسٹ کام نہیں کرتا کہ وہ نیٹ پہ کسی ویب سائٹ پہ گیا، وہاں سے کاپی پیسٹ کیا اور آپ کو سامنے پیش کر دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اس کی ٹریننگ ہے، اس ڈیٹا کو یوزر کو اس کے آسان الفاظوں میں جو اس کی سمجھ کے مطابق اس کو پیش کرتا ہے، وہ جس لینگویج میں چاہے. اگر آپ انگلش میں لکھ رہے ہو کہیں مجھے لیکن اردو میں جو ہے نا یہ ڈیٹیل چاہیے، آپ نے کوشچن انگلش میں لکھا ہے یا کیوری جو آپ نے لکھی ہے وہ انگلش میں لکھی ہے، لیکن اس کو کہا آپ نے کہ مجھے جو بھی ڈیٹیل دو گے وہ اردو میں دینا، تو وہ اردو میں دے گا. آپ اردو میں لکھیں اور کہیں کہ آپ مجھے ساری ڈیٹیل جو ہے نا انگلش میں کر کے دے دو، یا جس لینگویج میں آپ چاہیں تو وہ اسی لینگویج میں اور جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح وہ آپ کو ڈیٹیل بنا کے دے دے گا. تو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی اب ضرورت نہیں رہتی، اتنا فاسٹ ہو گیا. تو یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، انسان کا علم بھی محدود ہے، انسان کی صلاحیتیں بھی محدود ہیں. یہ کتاب قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی لامحدود، اس کی صفات بھی لامحدود. تو اب آپ غور کیجئے اس کتاب یعنی قرآن مجید میں کتنا علم ہوگا، کتنا علم کا خزانہ موجود ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورۃ الانعام آیت نمبر 38، کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں. اور فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ہر چیز کا بیان کرتی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی اگر میں تفسیر بیان کروں اور یہ چاہوں کہ 70 اونٹ بھر دوں، یعنی کہ اس تفسیر کا جو وزن ہے وہ 70 اونٹوں پہ لاد دیا جائے، تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یعنی اس کی تفسیر اتنی بڑی بیان کر سکتا ہوں. اتنا علم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور بہت کم عمری میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فیضیاب ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی کہ اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا، اس کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما. تو آپ بہت بڑے مفسر بنے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کریم سے اس کو ڈھونڈ لوں گا، میں قرآن کریم میں اس کو تلاش کر لوں گا. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا، سورۃ الفتح جو 30ویں پارے میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو، تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کیا. پھر حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو آپ نے عرض کی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے وصال کی خبر دی گئی ہے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرا علم بھی یہی کہتا ہے. پھر ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ شب قدر کب ہے، کون سی رات شب قدر ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے. وطر کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ ہو، جیسے کہ
ہم آڈ نمبر کہتے ہیں 1 3 5 7 9 11 یہ آڈ نمبر ہیں جو 2 سے ڈیوائڈ نہیں ہو سکتے، اور ایک ایون نمبرز ہوتے ہیں جو 2 سے ڈیویزیبل ہوتے ہیں، 2 سے ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں۔ تو وطر کہتے ہیں جس کا کوئی پیئر نہ ہو، اور جس کا پیئر ہوتا ہے اس کو شفعہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، ہفتے کے دن 7 بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے 7 طواف کیے، اور صفا و مروہ کے 7 پھیرے ہیں۔ بہت سی آپ نے مثالیں بیان کی اور فرمایا کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ آخری عشرے کی 7ویں رات ہے، یعنی 27 رمضان المبارک۔ اولیاء کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ایک ایک حرف، جو قرآن کریم کا ایک ایک حرف نا، اس کے اندر بہت سے راز پناہ ہیں، یعنی ہڈن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم عطا فرماتا ہے۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، اس دوران قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ان پر منکشف ہوتے ہیں، ان پر کھل جاتے ہیں، وہ علم ان کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ہر بار ان کے اوپر ایک نیا علم ظاہر ہوتا ہے، ان کو ایک نیا علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اے آئی اتنی ترقی کر گیا کہ آپ اس کو ایک ٹیکسٹ میسج کریں، کچھ ویب سائٹس ہیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ مجھے اس چیز کی تصویر بنا کے دو، وہ ایک ٹیکسٹ کے مطابق آپ کو ایک تصویر بنا کے دے دے گا۔ آپ کو پسند ہے، آپ اس کو ریفریش کر دیں، اس کو کہیں دوبارہ بناؤ، وہ دوسری بنا دے گا، وہ بناتے ہی چلا جائے گا، ہر بار نہیں بنائے گا۔ یہ تو انسان کی صلاحیتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کیا بات ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا علم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی کیا بات ہوگی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان جس نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ تو قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ کے توسل سے، آپ کے صدقے میں آپ کی امتیوں کو ملا۔ تو امتیوں کو جو کچھ ملا وہ آپ کے توسل سے مل رہا ہے، آپ کی برکت سے مل رہا ہے، آپ کے صدقے میں مل رہا ہے، تو آپ کا علم کا کیا عالم ہوگا۔ ہماری اس ویڈیو سے آج ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، اور اس کے اندر لا متناہیہ یعنی انلمیٹڈ علم موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور جن کو عطا فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اور ان تمام میں سب سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس طریقے پر عمل کریں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ حضور سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا دین کا، اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جس کا اس کو علم نہ ہو۔ تو ہم اپنا عمل درست کر لیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم بھی عطا فرمائے گا جو ہمیں علم نہیں۔ تو ہم قرآن و سنت سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، جوڑے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر رہے گی اور آخرت بھی بہتر رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔